آج کی ویڈیو پروفٹ آف اسلام کے بارے میں ہے۔ چونکہ اس سے ریلیٹڈ وہ ایک یا دو کوشچن لازمی پوچھتا ہے، تو اس کوشچن کو کور کرنے کے لیے آپ یہ ویڈیو ایک دفعہ دھیان سے دیکھ لیں تاکہ پروفٹ آف اسلام کے بارے میں کوئی بھی کوشچن پوچھے تو وہ آپ ایزیلی کور کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آدم کی چوٹی پر اترے۔ حضرت آدم شامی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ قابیل نے حابیل کو اس لیے مارا کہ وہ کلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جہنم میں ڈالے جانے والا پہلا شخص قابیل ہوگا۔ حضرت آدم کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت شیش حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت شیش کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام 1,00,000 زبانیں جانتے تھے، اس لیے ان کو روح البیان بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی مسجد بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا۔ وصال کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سعودی عرب میں ہے۔ دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال 912 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 100,400 کے رقبے پر مشتمل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ جو کہ ترکی میں ہے پر رکی۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت نوح کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کے ذریعے تباہ ہوئی۔ کبوتر کو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی تلاش کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عراق بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 2242 سال کے بعد طوفان نوح واقع ہوا۔ کشتی میں تقریباً 80 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا دورانیہ 6 ماہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بشر ناجی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیخ الانبیاء۔ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد شہر کا قیام خسران میں واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرات یعنی عراق کے قریب عامیر میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، انبیاء کا باپ اور بت تباہ کرنے والا بھی۔ وفات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر اسرائیل میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یروشلم میں ہیبرون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنگھی کی ایجاد کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے۔ ترا یا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر عراق میں ہے۔ حضرت لوط فلسطین میں فوت ہوئے اور ہیبرون میں دفن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط کے چچا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ایوب کے نانا تھے۔ حضرت لوط سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔ حضرت لوط میسوپٹیمیا کے قریب آر میں مقیم۔ حضرت لوط نے سدوم اور عمورہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت اسماعیل کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ تھی۔ حضرت اسحاق نے مسجد اقصی کی حدود تعمیر کروائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہودیوں کے پاس بھیجا گیا۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقوش ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا ختنہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھی۔ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ مصر کے فرعون کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اہل و عیال کے ساتھ وادی بطح یعنی مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اردن چلے گئے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی فلسطین میں مقیم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو منی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو دریافت کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 15 بیٹے تھے۔ ذبیح اللہ رب العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی بد اخلاقی کی وجہ سے طلاق دی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مقدس پتھر لائے تھے۔ مقدس پتھر کا اصل رنگ سفید تھا۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بطح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فلکیات کے ماہر تھے۔ حضرت عزیر 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے۔ وحیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب ملا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنا سیکھا۔ 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اردن کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر بسائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں آنکھ کی بنائی سے محروم ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کو آسانی سے ڈال سکتے تھے۔ انگوٹھی کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں رکاوٹ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کو عبور کیا تھا۔ قرآن میں اکثر اوقات جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 احکام نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پہاڑ ابراہیم پر ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آسیہ بنت موزیم نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ وادی طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ حضرت ہارون ایک فصیح و خطیب تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام عود میں مدفون تھے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں انبیاء اور مصر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حضرت ایوب اپنے صبر کی وجہ سے مشہور تھے۔ ڈرومیڈری اونٹ کے معجزے کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے تھا۔ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء بھیجے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام 722 زبانیں سمجھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صابن ایجاد کیا۔ کلوری پہاڑی جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا۔ حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ حضرت زکریا کو آری سے کاٹا گیا۔ قرآن میں حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا۔ حضرت سلمان حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے۔ کھجور کا درخت پہلی بار زمین پر ہوگا۔ مینا کی حنیف مسجد میں تقریباً 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ بنائی کے پیشے سے وابستہ انبیاء حضرت آدم، حضرت ادریس اور حضرت شیت علیہ السلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو شارک مچھلی نے کھایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لیلا انت سبحانک ان کنت من الظالمین کی دعا پڑھی تھی۔ حضرت داؤد کی قبر اسرائیل میں۔ حضرت یحییٰ کی قبر دمشق میں۔ حضرت بلال حبشی دمشق میں مدفون ہے۔ سریلی آواز کے ساتھ جو نبی تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ زندہ انبیاء حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ زنون مچھلی کا رب اور صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ نبی جس کی قوم کو آخری مرتبہ عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلمان کی موت لاٹھی کے سارے کھڑے ہونے کی حالت میں ہوئی تھی۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے۔